الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیری لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمان گرامی ضیعت شام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان محفل جانے کائنات آپ دی اس علاقہ چک نمبر 119 جین بے مین سمانہ روڈ نزد اقبال ٹاؤن سرگودہ روڈ فیصل آباد اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی جناب محترم المقام فوجی محمد اشرف صاحب عبد الرحمن محمد وقاص عزیزم جناب علامہ امیر حمزہ آسی صاحب اور انہاں دیگر تمام اہل خانہ محمد نعیم محمد فتح شیر اور حافظ طیب اشرف صاحب احمد رضا محمد علی محمد مطلوب ان تمام اہل خانہ نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا میرے برادر طریقت صوفی باصفا جناب صوفی محبوب عالم نقشبندی چراہی صاحب آپ اس محفل دی صدارت فرمارے دیگر نوجوان علماء تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا محمد اسد آسی صاحب احمد آسی صاحب اور جناب محمد وقاص آسی بھی تے نقشبندی بھی تے قادری بھی ماشاءاللہ اس سارے دے نام لواں تے بڑی لمبی فہرست ہے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے بھائی شہزاد عالم صاحب اور نات خان رسول محضر عباس صاحب اللہ سب دی حاضری نو مستجاب فرمائے فجر دی اذان دا وقت قریب آ رہے وقت تھوڑا
حافظ جی دا میں روز بول جاندہ ہے، یہ بھی آئے نے ماشاءاللہ انہاں نعرہ لگا کے دسیا کہ میں بھی آیا جی، تسی بھی سارے بڑی دور دراز تو سفر کر رہے ہو، بھائی شفیق صاحب بھی، شبیر صاحب، یہ سارے برادران چراہی برادران ماشاءاللہ پچھلی محفل تو میں ہم تقریر کر کے آ رہے ہیں، غلام دستگیر صاحب بھی، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری نو قبول فرمائے، ہون میں تقریر کر کے آ رہے ہیں، سارے اتھے بھی سن، ماشاءاللہ اتھے بھی آگے پھلائی والے بھی میں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ احمد بھی اور بھائی جان بھی تشریف لے کے آئے نے، اللہ تعالیٰ آپ نواز دی بھی حاضری قبول کرے۔ گرامی قدر حضرات، سب تو پہلی بات یہ کہ فوجی محمد شرف صاحب نے میں دسیا کہ میرے گھر دے اندر جتنے بچے نے سارے ہی حافظ قرآن نے، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی۔ ایک انسان دی اتنی بڑی خوش بختی، ایک حافظ قرآن ہوئے تو 7 نسلہ بخشوا جاندے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن دے ماں باپ دے سیر ہوتے، اللہ قیامت نو انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی پوچھن گے یا اللہ اے کڑے نبی نے، اللہ فرمائے گا اے گروہ انبیاء اے نبی نہیں، اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے۔ تو اتنے خوش بخت لوگ نے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت قیامت نو شانہ عطا کرے گا کہ نبی پوچھن گے یا اللہ اے کڑے نبی نے۔ تو اللہ رب العزت نے حافظ قرآن دے ماں باپ نو بڑیاں عظمتاں شانہ عطا کیتیاں نے۔ میں محمد اشرف صاحب نو، فوجی صاحب نو، امیر حمزہ صاحب انہاں دے بیٹے عالم دین بھی بن رہے نے، حافظ قرآن بھی نے، انہاں دی ہمشیرہ، انہاں دی بہناں بھی، بیٹیاں بھی ماشاءاللہ ساریاں حافظ قرآن نے۔ اللہ کریم اس خاندانوں نبی پاک دے آل طہار تے سیدہ زہرا پاک دے پتران دا صدقہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ امیر حمزہ عاسی صاحب بیٹے نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین دی خدمت لی قبول فرما لے۔ یہ میرے اور تہاڈے سارے دے واسطے ایک سبق ہے۔ تسی رات 3 بج گئے نے، جاؤ جا کے داتا صاحب، بابا فرید، چورا شریف، علی پور شریف جاؤ کے سے دربار تے دیکھو جا کے، رات 3 بجے بھی دیکھو گے اتھے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن مجید ضرور پڑھدا ہوئے گا۔ تو ایدہ مطلب ہے کہ جڑے زمین دے اتے قرآن پڑھ دے جاندے نا، جدو زمین دے نیچے ٹوٹ جاندے نے تو انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا جے۔ تسی اگر چاہندے ہو کہ تہاڈیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جائے، اپنی اولاداں نو قرآن پڑھا کے جائیو، اپنی اولاداں نو حافظ قرآن نبی پاک دے دین دا عالم بناؤ۔ یقین کرے آجے کہ عزتاں سارے نو رب دیندہ پر جیڑی عزت اللہ عالم دین تے نبی پاک دے دین دے خادم نو عطا کر دیندہ نا، اتیاں لوگ تمنا ہی کر سکتے۔ تو اگر تسی چاہندے ہو کہ دنیا قبر و حشر دیاں عزتاں مل جان، نبی پاک دے دین دے وفادار ہو جاؤ، اپنی اولاد دی جو کم از کم ایک بچہ یا ایک بچی حضور دے دین واسطے وقف کر دیو کہ یا رسول اللہ بچی یا بچہ میں توڑے دین لی وقف کیتا، اے حافظ قرآن تے عالم دین بنے۔ باقی بچے انہوں بزنس سکھاؤ جو توڑا دل کردہ کراؤ، پر اپنی اولاد جو ایک بچی بچہ حافظ قرآن عالم دین بناؤ، نبی پاک دے دین لی وقف کرو، پھر قیامت نو ونڈ کر کے ویکھ لیو کہ او جڑے بچے انہوں تساں دنیا دار بنایا، انہوں نے قیامت نو لاج رکھی ہے کہ جنہیں نبی پاک دا دین پڑھیا، قیامت نو نے توڑی لاج رکھی ہے۔ تو اپنی قبراں چا اگر تسے ٹھنڈک چاندے ہو تو اپنی اولادہ نو قرآن پڑھا کے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس خان وادے نو ہمیشہ سلامت عباد رکھے۔ وقت دی قلت ہے، میرا دل کرتا میں تانوں جلدی 2-4 حضور دیاں شانہ سناواں، منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا محبوب ان قریب تو ہاڈا رب تو ہنو مقام محمود عطا کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا۔ جیڑا وعدہ اللہ نے اپنے محبوب نال مقام محمود دا کیتا ہے نا، وہ اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کر دیتا ہے۔ ہن مقام محمود کیے، بس اے میں انشاءاللہ عرض کر کے اجازت چاہنی ہے، قیامت دا دن ہوے گا نا، حکم ہوے گا اپنی قبراں چوں نکلو تے میدان محشر وال چلو، لوگ اپنے اعمال نامے اپنی کنڈا تے اٹھا کے نہ تے اپنے سر تے اٹھا کے میدان محشر وال ٹر پین گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جویں انسان اپنی ماں دے شکم وچوں بغیر لباس دے پیدا ہویا، انج قیامت نو قبراں چوں بغیر لباس دے نکلن گے۔ حکم ہوے گا کہ میدان محشر وچ اکٹھے ہو جاؤ، سارے حشر دے میدان وچ جدوں اکٹھے ہو جان گے، انبیاء بھی اپنی امتاں لے کے اسی سارے اوتھے اکٹھے ہو جاواں گے، اولین و آخرین سارے جدوں اکٹھے ہو جاواں گے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہزاراں سال گزر جان گے، اندھیرا چھا جائے گا، دلاں دے دھڑکن دی آواز بھی کرنا چاہے گی، خاموشی چھا جائے گی، کوئی کسی دا پرسانے حال نہیں ہوئے گا۔
نہ ماں پتر دی نہ پتر ماں دا نہ باپ اولاد دا نہ اولاد باپ دی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کوئی کسی دے یار کم نہیں آوے گا ہر کوئی بیگانہ ہو جائے گا ہر کسی دی زبان تے نفسی نفسی ہوئے گا ہائے میری جان ہائے میری جان ہائے میری جان ہر کسی نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی میدان معاشر جو کوئی کسی دی پرسان حال نہیں ہوئے گا ہن گرامی قدر حضرات اتھے نقشہ ہوگی ہوئے گا اللہ نے قرآن نے رنگ کی پیش فرمایا پڑھی قرآن جکھو سبحان اللہ میں رات بھی فیصل آباد 2 تقریریں کی تیاں آج بھی 2 تقریریں سن تو میں جدو بھی فیصل آباد آیا میں کدے سبحان اللہ والو مایوس نہیں گیا اسی بڑے ذوق والے محبتہ والے لوگوں اللہ تعالیٰ محبتہ انجی سلامت رکھے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو اچھا کر کے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے تھوڑا ہور زور لگاؤ والا سٹیج والے انہوں نے صحیح نہیں بولیا گیا تسی بولو بھائی سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نال حاج کر کے آوے تے حاجی صاحب ہو جاوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے سنے سٹیج والے بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آو بھی آ جاوے تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہون کا میں تھے رکھا جے بھائی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جے لوگ پچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا میلاد سی تے میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجاء فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ پروردگار نے فرمایا قیامت آنے آوے گا فرمایا کوئی کسے دنا بنے گا فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ فرمایا انسان کا بھائیوں چھوڑ جائے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ فرمایا نہ ماں کامیاب گی نہ باپ کامیاب گا فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون پروردگار نے ارشاد فرمایا انسان دے ہاتھ دے خلاف گواہی دیں گے دے پیر دے خلاف گواہی دیں گے اکھیوں دے خلاف گواہی دیں گے پروردگار نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین پروردگار نے فرمایا یاد دشمن ہو جاؤں گے الا المتقین بس متقین کمیں آ جان گے نوجوانوں ایسا منظرے ہوئے گا نبی بھی نفسی نفسی کرنے آنگے نوجوانوں سارے اپنی اپنی پئی ہوئے گی اچانک میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا ہر نظر کانپ جائے کہ محشر کے دن خوف سے ہر لبے جان دہل جائے گا اڑ کر کالی کمی وہ آ جائیں گے اڑ کر کالی کمی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا کملی والے آ جان سارے مساؤں کا نقشہ بدل جائے گا سارے پکار کے آگے صلو علیہ کثیرا کثیرا نوجوانوں نبیوں کے امتوی نبیوں کے سارے کملی والے بلے آ جاؤں گے نالے ہاتھ جوڑ کے نبیوں بھی اللہ کر رہی ہیں نادیر بنایا من دیئے
ایمان میری گل قیامت کو کملی والے بنانی ہے ہاتھ جو دیکھار اور حال ترد کریے حضرت اللہ دیا سونیا محبوبا گل تیرے بنایا بندیے نیل بگایا بندیے نہ دکھڑے سنایا بندیے اللہ دیا سونیا محبوبا گل تیرے بنایا ایک باری اچھا جا بولو سارے سبحان اللہ نبیاں بھی کہنا انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا میں ساری تقریر ایک پاسے تے ایکو جملے چ ساری تقریر کر دیواں فیصل آباد والے ہو مینوں قسم ممبر والے رسول دی قیامت نو جتھے نبیاں نو بھی اپنی اپنی پئی ہونی ہے نا قیامت نو اوتھے کملی والے نو صرف ساڈی پئی ہونی میں جملہ انج کہہ دینا جتھے نبیاں میں نفسی کہندے ہونا نا ساڑھے کملی والے اتھے بھی امتی کہندے ہونا ہے امتی کہندے ہونا ہے اسی کیوں نہ اسے لجپال نبی دے نغمے گائیے اسی کیوں نہ اسے نبی دیا ناتا پڑھئے اسی کیوں نہ اسے نبی تو قربان ہو جائیے اور جتھے ماں نے بھی پتر نو نہیں پوچھنا جتھے باپ نے اپنی اولاد نو نہیں پوچھنا اتھے ایک آمینہ دا لال تے حسین دا نانا ہوئے گا جنہوں ساڑھی پئی ہوئے گی ساڑھی پئی ہوئے گی جب امتہ نے کٹھیا ہو کے نبی پاک کو لاؤنا نا میرے بل بکھو میرے نبی نے فرمانا چپ روبو نہ تے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرے نہیں تو سی وہ لوگے تے گل سمجھ آنی ہے میرے تھکے تے نہیں ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہندا تسی ہوندے مولوی چیک کرن کدے کدے مولوی صاحب بھی چیک کر لیندے پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں ہے جی سچے دوستو ہون سبحان اللہ بند دیکھے ویسے تو تسے کھا کے آئے ہو کہ مگر اینی دیر چتے ہضم ہو جاندہ تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا اپنی کمائی تے پل دے ہاتھ نیمہ رکھے جدہ لنگر مدینے ہوندہ ہاتھ اچھا چوکے بولے سبحان اللہ آج میرا دل کردہ فرشتے جھک جھک کے وکھن کتھے نبی دا میلاد پہ ہوندہ ہے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے پائی محبوب عالم جی میرے نبی فرمانا میرے پیچھے پیچھے آجو اے ہون پیچھے پیچھے کی آؤ میں آسان کر کے سمجھاواں گرمیاں دیا چھٹیاں آگئے نا سکولاں چو تے بچیاں نو نہ سکول جان دی فکر نہ ٹویشن دی فکر تے بچیاں نے نا انہوں سارا دن کھیلنا کرنا ہے جدو سارا دن صبح تو لے کے شام تک بچے کھیل دینا وہ جدو مغرب دی اذان ہو دی ہے تے نکا نکا اندھیرا چھاندہ نا تے بچے نو یاد آندہ اوہو آج تے گھر گئی نہیں آج تے بڑی مار پہنی ہے ابو جی تے بڑے غصے والے نے تے آج بڑی مار پہنی ہے بچے آج کل دے بڑے سیانے نے وہ کی کر دینے وہ جدو شام ہو دی ہے نا تو اپنے گھر نہیں جاندے وہ چاچو دے گھر چلے جاندے نے تے جا کے چاچو نو کہندے نے چاچو جی کہدے آج بچاؤ نا آج بچاؤ نہ تے چاچو بچے نو ڈانٹ کے نا تھوڑا مصنوعی جا ڈانٹ کے کہندے چل آجا میرے پیچھے پیچھے آجا تے اگو نہ کریں تے آج میں تینو بچا لینا کانڈ دے پیچھے کر کے نا چاچا تے بچے نو جدو گھر لے کے جاندہ تے باپ ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہوندہ ہے بچے وال بے کے باپ کہندہ ادھر آدھرہ تیرا علاج کرا صبح دا کتھے سائیں تے چاچو بچے نو کانڈ پیچھے کر کے کہندہ چل یار انو میں سمجھا لے آیا اگو نہیں ہے کردہ تے آج انو معاف کر دے آج میں آیا نا اگو یہ نہیں کردہ تے آج میں آیا نا بلا تشبیح کہہ رہے ہیں قیامت نو رب جلال چونا ہے تے اللہ فرمانا کملی والے ذرا تو پیچھے ہو ایک گناہ بڑے کر کے آئے نے آج نہ دی خیر نہیں کملی والے کل پیچھے کر کے کہنا سمجھ آ کے لے آیا اگو نہیں کر دے آج میں آیا
اج میں آیا نا اج معافی دے دے اگوں نہیں کر دے اج انہاں نو معافی دے دے اور آسان کر دے وہاں سارے نو سمجھ آ جائے اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ فرما کملی والیا میں اپنے بندے تیرے بوئے منگتے بھیجنے نہیں تے میرے بندے نے جھڑکنا ماری جڑا جو منگے انہوں دے دے دولت منگے دے دے اولاد منگے دے دے دنیا منگے دے دے جنت منگے دے دے تے جے کوئی رب منگے نا تے انہوں رب نال ملا دے اللہ نے فرمایا سونیا جھڑک نہ ماری تاریخ پڑھ کے ویکھ لو میرے نبی کدے کسی سوالی نے جھڑک نہیں ماری مجھے کیسا منظر ہونا فیصلہ آباد والیو جدو قیامت نو میرے نبی نے سانو گناہگاراں نو کٹھیاں کر کے نا تے خدا دے عرش دے سائے تھلے لے جانا ہے تے آکھنا عرشاں والیا تو اپنے بندے میرے بوئے بھیجے تے آکھیا جھڑک نہ ماری میں نہیں ماری اج میں بھی اپنے گناہگار تیرے بوئے لے کے آیا اج تو بھی جھڑک نہ ماری اج میں بھی گناہگار لے کے آیا اج تو بھی جھڑک نہ ماری میں نو رب کعبہ دی قسم ہے ایک یار دی زلفاں تو وار کے رب نے سارے گناہگار معاف کر دینے نے او یار اینی 100 برات ہوئے 200 برات ہوئے 400 برات ہوئے پر ایک لاڑے پیچھے فوجی اشرف جی ایک لاڑے پیچھے ساری برات دے نخرے چکی دینے ایک لاڑے پیچھے ساری برات دے نخرے چکی دینے نہیں سمجھے ایک لاڑے پیچھے ساری برات رب نخرے چکی جاندہ ہے تے رب ایک لاڑے پیچھے او جڑا عرشاں دا لاڑا ہے او ایک لاڑے پیچھے رب سارے گناہگاراں دے نخرے ویکھی جاندہ ہے کیوں ایک لاڑے پیچھے ساری جنج تے برات دے رب نخرے ویکھی جا رہا اجازت ہوئے تے پیر باہو دا کلام پیش کراں بے مرشد نال میں کدے بولے علی او بولے جدا مرشد مولا علی ہے ہر بندے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا جنہ پڑھیا آؤ میں ایک کو جملے چی سمجھا جاما اے ہزاران دا اجتماعی اس ویلے میرے سامنے آؤ رل کے سارے توڑے علاقے دے تھانے دار کل چلیے تے فوجی صاحب جا کے تھانے دار نو آکھیے اے فیصل آباد دے بڑے معزز لوگ آئے نے ہزاران لوگ آئے نے تے ہزاران شروع ہو گئی اللہ اکبر آفا جی اچھا چپ کرو بسم اللہ اذان ہو لگا بیٹھو بیجو میرے کو بس 2 منٹ بھائی انتظار کر لوں اللهم رب هذه الدولة التي وصلت الكلمة محمد الوسيلة والفضل والدرجة الرافعة بطن كما محمد الذي فتوى
بس ایک آخری گل تے میں بات مکمل کرا. اچھا سارے تھانے دار کو چلیے تے آکھے ساڑھے آکھے ایک چور چھڑ دیو, چھڑے گا قاتل چھڑ دیو, چھڑے گا اسی آکھے ایک ڈاکو چھڑ دیو, چھوڑے گا نہیں نا. یہ دا مطلب ہے سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھڑا سکدے. او دے تو صدقے نہ جاواں جنہیں رب تو سارے گناہگار ہی چھڑا کے لے جانے ہیں. یار جنہوں ماں نے میرے نبی دے ہوتے بولے سبحان اللہ. لو آخری گل ایک منٹ بیٹھے رکو, اٹھے نہ بھائی ساتھی. وہ آجڑی پہ بکریاں چارے نا, میں جڑا آکھے نا پیچھے پیچھے آجو, ایک ہی آکھے آؤ سمجھو. آجڑی پہ بکریاں چارے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو بچھڑ گئی. تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جو گئی. وہ بکری بچھڑی تے بچوں پیچھے ایک بگیاڑ لگیا. بکری ڈردی دور چلی گئی تو نے چھلانگ ماری تے نیچے دلدل تے او دلدل چ پھس گئی. پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چ پھس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری نو کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیاں, ڈب کے تو بھی مر چلی, میں رونا تو کیوں ہسنی ہے. بکری کہنے لگی سورج وال ویکھ. بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈب دے, شام پہ پیندی ہے, ڈب کے مر چلیاں. ایدے چ ہسن والی گل کیڑی ہے. بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر کے بعد شام آتا جانی میرے مالک نے بکریاں جان کے گھر جانا ہے. انہیں باڑے سے جا کے بکریاں گننیاں بچ میں نہیں آنا. میرے سائنوں میری فکراں لگے جانیاں. انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے, انہیں مینوں کٹ کے لے جانا ہے. میں ہسنیاں تیرا کی بنے گا, تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. فیصلہ باد والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جھنڈیاں بچانے آئی جاندے. سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے. اسی سائیاں والے ہیں نا, سانو سائیاں قبر چ بھی لے جانا ہے, حشر چ بھی بخشوا کے لے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے. چادر اور تحریک دے زیر اہتمام جی اچھا تو چورہ شریف دے زیر اہتمام چادر اور تحریک میرے بابا جی سائیں تاجدار چورہ شریف حضور یوسف